FATF بل کی مخالفت شروع کر دی اور یہ تک نہ سوچا ان لوگوں نے کہ اگر ملک بلیک لسٹ میں چلا گیا تو پھر نقصان کس کا ہوگا؟ ان کے اپنے ملک کا ہوگا۔ پاکستان کبھی بھی معاشی اعتبار سے اوپر نہیں جا سکتا، لیکن اپوزیشن کو ملک سے کیا لینا دینا، عوام سے کیا لینا، عوامی مفاد سے کیا لینا دینا، کوئی غرض ہی نہیں ہے، کوئی چکر ہی نہیں ہے، اپنے ذاتی مفاد بس، اور کچھ نہیں ان کی ترجیحات میں آتا۔ بچہ یہ بات جانتا ہے، پریکٹیکلی انہوں نے خود ثابت کی ہے، مکر کے دکھائیں۔ اسی لیے نون لیگ و JUI نے حکومت کے خلاف ہر غیر آئینی اقدام اٹھایا۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو شخص جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا گیا اس کو 5 دینار جرمانہ ہوگا۔ اب لوگ ایک دوسرے کے سامنے بھی ڈرنے لگے کہ اگر جھوٹ بولتے ہوئے پکڑے گئے تو جرمانہ نہ ہو جائے۔ ادھر بادشاہ اور وزیر بھیس بدل کر شہر میں گھومنے لگے۔ جب تھک گئے تو آرام کرنے کی غرض سے ایک تاجر کے پاس ٹھہرے۔ اس نے دونوں کو چائے پلائی۔ بادشاہ نے تاجر سے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے؟ تاجر نے کہا کہ 20 سال۔ تمہارے پاس دولت کتنی ہے؟ تاجر نے جواب دیا 70,000 دینار۔ پھر بادشاہ نے پوچھا تمہارے بچے کتنے ہیں؟ تاجر نے جواب دیا کہ صرف ایک بچہ۔ اب واپس جب آئے بادشاہ تو آ کر انہوں نے سرکاری دفتر میں تاجر کے کوائف اور جائیداد کی پڑتال کی تو اس کے بیان سے مختلف نکلی۔ بادشاہ نے تاجر کو دربار میں طلب کیا اور وہی 3 سوالات دہرائے۔ تاجر نے وہی جوابات دیے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ اس پر 15 دینار جرمانہ عائد کر دو اور سرکاری خزانے میں جمع کرا دو، کیونکہ اس نے 3 جھوٹ بولے ہیں۔ سرکاری کاغذات میں اس کی عمر 35 سال ہے، اس کے پاس 70,000 دینار سے زیادہ رقم ہے اور اس کے 5 لڑکے ہیں۔ تاجر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، زندگی کے 20 سال ہی نیکی اور ایمانداری سے گزرے اور میں اسی کو اپنی عمر سمجھتا ہوں۔ زندگی میں 70,000 دینار میں نے ایک مسجد کی تعمیر میں خرچ کیے، اسی کو میں اپنی کل دولت سمجھتا ہوں، اور 4 بچے نالائق اور بد اخلاق ہیں، ایک ہی بچہ اچھا ہے، اسی کو میں اپنا بچہ سمجھتا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ نے جرمانے کا حکم واپس لے لیا اور تاجر سے کہا کہ ہم تمہارے جواب سے بہت خوش ہوئے ہیں۔ تو وقت وہی شمار کرنے کے لائق ہے جو نیک کاموں میں گزر جائے، وہی دولت قابل اعتبار ہے جو راہ خدا میں خرچ ہو جائے، اور اولاد وہی ہے جس کی عادات نیک ہوں۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے رہے کہ کسی کے دباؤ میں آ کر NRO نہیں ملنے والا، کوئی چکر نہیں ہے، NRO نہیں دوں گا۔ پھر اپوزیشن جماعتوں نے FATF بل کی مخالفت شروع کر دی اور یہ تک نہ سوچا ان لوگوں نے کہ اگر ملک بلیک لسٹ میں چلا گیا تو پھر نقصان کس کا ہوگا؟ ان کے اپنے ملک کا ہوگا۔ پاکستان کبھی بھی معاشی اعتبار سے اوپر نہیں جا سکتا، لیکن اپوزیشن کو ملک سے کیا لینا دینا، عوام سے کیا لینا، عوامی مفاد سے کیا لینا دینا، کوئی غرض ہی نہیں ہے، کوئی چکر ہی نہیں ہے، اپنے ذاتی مفاد بس، اور کچھ نہیں ان کی ترجیحات میں آتا۔ بچہ یہ بات جانتا ہے، پریکٹیکلی انہوں نے خود ثابت کی ہے، مکر کے دکھائیں۔ اسی لیے نون لیگ و JUI نے حکومت کے خلاف ہر غیر آئینی اقدام اٹھایا۔ انقلاب جو ہے وہ ٹھنڈے میٹھے موسم کا انتظار کر رہا ہے، اور یہ دنیا کی تاریخ کا پہلا انقلاب ہے جو موسم کے مطابق اپنی حکمت عملی طے کرے گا، ورنہ انقلاب کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی۔ انقلاب کے راستے میں یہ پہلا انقلاب ہے جو ٹھنڈے میٹھے موسم میں آئے گا، تاکہ انقلاب کو ٹھنڈ نہ لگے۔ اچھا تو ویسے میری بات سنیں صدیق، اگر انقلاب ٹھنڈ سے ڈر گیا، انقلاب موسم سے ڈر گیا تو اچھا انقلاب ہے پھر یہ، جس کو موسم نے ڈرا دیا۔ دیکھیں ہمارے ہاں شادیوں کا تو ہم نے سنا تھا کہ ٹھنڈے میٹھے موسم میں کرنی ہے، بسترے بھی زیادہ نہ لینے پڑیں، گرمی بھی زیادہ نہ ہو، ٹھنڈ بھی زیادہ نہ ہو، مہمان آئیں چلو بھگت جائیں، ٹھنڈے میٹھے موسم میں شادی کریں گے۔ یہ انقلاب پہلا ہے پاکستان کی تاریخ میں جو ٹھنڈے میٹھے موسم کا انتظار کر رہا ہے، اور یہ اپنے آپ کو مسرور رکھنے کے لیے، فیس سیونگ کے لیے، اپنی خفت مٹانے کے لیے، اور یہ تاثر دینے کے لیے کہ PDM ابھی بھی زندہ ہے۔ یہ جس انقلاب کی بات کریں، ٹھنڈ کی بات کریں، ہمارے اکثر کہا جاتا ہے، مرد حضرات تو بڑی تنقید کرتے ہیں خواتین کے فیشن پہ، آپ لوگ بھی شاید کرتے ہوں گے کہ جی خواتین کو ٹھنڈ نہیں لگتی، خواتین تو سردیوں میں بھی ہاف سلیو بازو پہن کے بڑا فیشن کر کے آ جاتی ہے، ٹھنڈ نہیں لگ رہی، مرد حضرات نے کوٹ وغیرہ پہننا ہوتا ہے۔ تو اس انقلاب سے تو ہمت خواتین میں ہے کہ وہ سردیوں کی شادیاں اٹینڈ کر لیتی، ان کو ٹھنڈ نہیں لگتی۔ یہ دیکھیے اگر آپ کمیٹڈ ہوں جس طرح یعنی خواتین فیشن کے ساتھ کمیٹڈ ہوتی ہیں، اصل میں دیکھیں یہ کبھی بھی عوام کو نہیں لا سکے، یعنی ایسا آدمی جو پریشان ہے، جو مہنگائی سے، بے روزگاری سے پریشان ہے، اس کو یہ نہیں نکال سکے، کیونکہ ایک تو ٹرسٹ نہیں تھا لوگوں کو، اور یہ تھا کہ دیکھیں آپ پہلے بھی ڈیل کر کے باہر بھاگ گئے ہیں، سردی بہانے ہیں یہ، ہاں جی، آپ کے سوائے کارکنوں کے جن کے خود مجھے کھوکر برادران کے ہی بندے نے بتایا کہ جناب وہ سب سے زیادہ لوگ ہم لے کر گئے تھے، اور وہ جو پھر دیہڑی پر جس طرح سے لے کر جاتے ہیں لاہور جلسوں میں، گجرات جلسے میں، پورے پاکستان سے اکٹھے کرتے رہے، اور اس کے بعد وہ دیہڑی بھی پھر نہیں ملتی، بعد میں وہ ملتے ہی نہیں ان بیچاروں کو پیسے، وہ بھی اس کے لیے مارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں، اگلے جلسے میں کم آتے ہی نہیں۔ یہ تو حال ہوتا رہا ہے۔ تو انقلاب اور یہ سب چیزیں کیا یہ ایسی ڈھکوسلے تھے، اصل میں اپنے آپ کو بچانا تھا۔ وہ دیکھ رہے نا آج فضل الرحمان صاحب نے کیا کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو قاف لیگ نے کہا تھا، ہمیں تو چودھری برادران نے کہا تھا کہ ہم اس حکومت کو گرا دیں گے مارچ میں، تو ہم اس پہ دھرنا جو ہے نا ہم نے
लपेट दिया सर वापस आ गए थे। सही, ये तो हमारा हाल है। वो जिस तरह बच्चा नहीं होता वो हार जाए जब कहते नहीं वो देखें जी उसने मुझे कहा था कि वो जो है ना वो अंपायर जो है मेरा साथ देगा तो विकेट हमें मिलनी थी, वो बाद में अंपायर ही मुकर गया, हम क्या करें। हाँ, वो हिसाब है बच्चों कि वाले आप तो अपने बलबूते पर कुछ नहीं कर सके, तो अब आप जनाब कभी काफ लीग पर इल्जाम लगा दे, कभी किसी पर लगा दे, और फिर अच्छा। अब आजा साद रफीक ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उससे आप देखने का क्या हाल हो रहा है। बिल्कुल। जो तहरीक शुरू हुई थी जजेस को कि जी हम तुम पर जिंदगी तंग कर देंगे, तो ये कर देंगे, हम लोहे के चने हैं, तुम्हारे दांत टूट जाएंगे मिचवाने के, उसके बाद फिर जनरल्स तक आई। अब हाल ये है कि ख्वाजा साद रफीक साहब ने ख्वाजा आसिफ के वो बिल्डिंग गिराने पर कहा है कि हम लिस्टें तैयार कर रहे हैं अफसरों की, जिसने ये सारा कुछ कर रहा है तो बाज आ जाओ, यानी जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम तुम्हें देख लेंगे। ये चंद दिन तक खाक ग्रुपों तक आ जाएंगे कि जनाब तुम देख लो, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, ये जो तुम बता रहे हो कर रहे हो, ये अब खत्म हो